ویلکم بیک جی ناظرین، میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ خداوند کے بہت خوبصورت خادم فادر رضوان موجود ہیں۔ بات کر رہے تھے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کریں۔ جی سر، ویلکم اگین۔ اور یقیناً یہ بڑے بابرکت الفاظ ہیں اور مجھے بڑی برکت ملی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ انہی الفاظوں سے آج کے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ایک بار پھر اس پر بات کی جائے، اس پر روشنی جو ہے وہ ڈالی جائے، میں کوشش کرتا ہوں کہ خدا کے کلام سے پڑھا جائے تاکہ جو خدا کے کلام میں لفظ بہ لفظ لکھا ہے اسے پہلے سنیں اور سننے والے جو ہیں وہ برکت بھی پائیں، ایمان بھی لائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے، میں سمجھتا ہوں ہم سبوں کے لیے جو چند الفاظ میں کہنا چاہوں گا وہ ہماری نوجوان نسل، خاص کر کے مسیحی نسل اور تمام جوانوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو میں کلام مقدس میں پڑھتا ہوں، پہلا تموتھوس میں یہ ہمیں یہ اقتباس، یہ لفاظ ہمیں ملتے ہیں: کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں یہ جب ہمیں حقیقت میں یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک نصیحت ہے کس کے لیے؟ نوجوان کے لیے۔ آج یقین مانے فقدان کیا ہے؟ آج فقدان کیا ہے؟ ہم گناہ در گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے، مانتے نہیں ہیں، قبولیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم بہت دفعہ سکینڈلائز ہوتے ہیں۔ جب ہمارا نام لیا جاتا ہے لوگوں نے اور چھڑ پرا اس کی بات کرتا ہے، اسے ہم جانتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارا چال چلن جو ہے وہی ہماری پرسنالٹی کو، وہی ہمارے گھرانے کو، وہی ہمارے مذہب کو، وہی ہمارے نمونے کو پیش کرتا ہے۔ اور آج جب خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ بیٹا تیری جوانی کو کوئی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ تیرا چال چلن جو ہے وہ پاکیزہ ہو اور نمونہ ہو۔ اور نمونہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کی بڑی خوبصورت تمثیل، بڑی خوبصورت جو بات ہے وہ مقدس پالوس رسول فلپیوں کے نام کرتے ہیں: پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا۔ اب یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ اب مزاج کے بعد یسوع مسیح نمونہ بنتے ہیں کہ وہ خدائی ذات میں ہو کر اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر کرنا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے غلام کی شکل اختیار کی، موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار اور تابع دار رہا۔ اب ہمیں تابع داری نہیں ہے، اب ہمیں فرما برداری نہیں ہے۔ کوئی بات کرتا ہے، ہمارے بزرگ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابا جی یہ آج کا دور ایسا ہے۔ بھائی کیا دور ہے؟ وہاں سے سورج نکلتا ہے، 24 گھنٹے ہیں دن میں۔ یعنی کہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے آپ کو سیانا سمجھتے ہیں۔ یقین مانے میں کہہ رہا ہوں فقدان یہاں سے یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں بات کرنا سکھایا ہے، آج ہم انہیں ہی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا؟ کیا پتا؟ سب کچھ تو مجھے پتا ہے۔ تو یقین مانے خدا کا کلام جس نے ہمیں، دیکھیں ہم اپنے والدین سے بڑے نہیں ہیں، والدین کے وسیلہ سے ہم اس دھرتی پر آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، والدین کے وسیلہ سے ہم ایمان پاتے ہیں۔ تو جب والدین کی باری آتی ہے کہ والدین میری وجہ سے پہچانے جائیں، لوگ یہ کہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، تو یقین مانے وہاں پر ہم اپنی ماڈرنٹی جاڑ دیتے ہیں کہ میں تو بڑا ماڈرن ہوں، میں نے تو یہ کیا ہوا ہے، میں تو یونیورسٹیز میں گیا ہوں، میں تو وہاں پر۔ لیکن یقین مانے ماڈرنٹی اس طرح کی نہیں ہے۔ یسوع مسیح دیکھیں، یسوع مسیح سے بڑھ کر کوئی ماڈل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جو لفظ ہے میں وہی پھر یونانی لفظ اس کے لیے استعمال کروں گا، پیراگون۔ یسوع مسیح ایک ماڈل ہوتا ہے نا، ماڈل آپ کہتے ہیں یہ ماڈل ہے، کوئی بھی اچھا میرے لیے، ایک لفظ ہے پیراگون۔ اور یسوع مسیح مطلب ماڈلوں میں سے بھی سب سے اوپر، اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنے ایمان میں۔ اور وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے والدین کے تابع رہا، وہ قد و قامت میں بڑھتا رہا، ایمان میں بڑھتا رہا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ولی یوسف اور مقدسہ مریم کے وہ تابع رہا۔ اس نے وہاں سے تعلیم سیکھی اور پھر وہ تعلیم جو ہے آگے دی۔ تو آج کے نوجوان نسل کے لیے
میں بہت زیادہ نہیں لیکن 4 جو پوائنٹ ہیں میں سوچتا ہوں اگر ہم ان پر بات کریں، ان پر غور کریں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں تو یقین مانیں نہ صرف ہماری شخصی زندگی بلکہ ہماری اجتماعی زندگی، ہماری قومیت اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس فقدان سے باہر بھی نکلے گا، ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور ہم ترقی اور ایمانی ترقی بھی کرتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں پہلا لفظ دینا چاہتا ہوں پرزیورنس، انگلش میں کہتے ہیں پرزیورنس، پرزیورنٹ ہونا، یعنی مسلسل متواتر تعین کرنا۔ مثال کے طور پر لڑکیوں اور لڑکوں کو پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے MBA کیا ہے، میں نے ماسٹر کیا ہے، تو آگے کیا ارادہ ہے؟ میں نے ابھی سوچا نہیں۔ اگر ہم اس لیول پر جا کر بھی ابھی ہماری منزل تعین نہیں ہوئی، ہم پرزیورنٹ نہیں ہیں، ہمیں پرزیورنس نہیں ہے، ہم نے کب کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ پہلا لفظ ہے جس پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں تو یقین مانے پھر خدا ہمارے قدموں کو، ہماری راہوں کو اور ہمارے ارادوں کو برکت دیتا ہے۔ دوسرا ہے ڈٹرمینیشن، انگلش میں ٹو بی ڈٹرمنڈ، مصمم ارادہ۔ جب ہم مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز پر غالب آنے کے لیے، کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، تو یقین مانے دنیا میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ بالکل، ٹو بی ڈٹرمنڈ ہونا، تو ایک ہمیں ڈٹرمنڈ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک ڈرائیور بننا چاہتا ہوں، تو میں اگر مسلسل کے متواتر اور ڈٹرمنڈ ہو کر کام نہیں، ایک دن جاؤں گا دوسرے دن نہیں جاؤں گا، یا میں کوئی لکھاری بننا چاہتا ہوں یا میں کسی جگہ پہ یونیورسٹی ایک دن جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے چیزیں جو ہیں وہ ادھورے پن کا شکار ہو جائیں گی۔ تیسرا کریج، حوصلہ بہت ضروری ہے، اور کریج آتا ہے آپ کی انر آزادی سے، انر فریڈم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اندرونی طور پر آزاد ہوتے ہیں پھر ہم فیصلہ لیتے ہیں، اور فیصلے ہمیشہ لیڈر لیتے ہیں، پھر ہم میں لیڈرشپ آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب یسوع چنتا ہے پھر وہ آپ کو کامل بھی کرتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، تربیت یافتہ بھی بناتا ہے، اور پھر وہ آپ کو آگے بھیجتا ہے۔ تو جب ہمیں کرج آ جاتا ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، تو پھر ہم فیصلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ڈرتے نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ ہم اپنے آپ کو چھوٹے، ہمیشہ بے بس، مظلوم، دوسروں پر اس نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریالٹیز ہیں، we cannot deny the reality is there، ہمیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا کنٹریبیوشن کیا ہے، میرا انڈیویجول ہونے کا، دیکھیں اپنی ایگزسٹنس کو پہچاننے کا۔ جب میں اپنے ہونے کو پہچان لوں گا پھر میں پرزیورنٹ بھی ہو جاؤں گا، پھر میں ڈٹرمنٹ بھی ہو جاؤں گا، پھر مجھ میں کرج بھی آ جائے گا، اور کرج کے بعد مجھے اپرچونٹیز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے کہ مطلب شاید میں نے جو خدا کا فضل ہے وہ لاسٹ پہ رکھا ہے، لیکن یہ دیکھیں خدا کا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ شروع سے رہتا ہے، لیکن اب جب مجھے اپرچونٹیز مل جائیں گی تو اس کے ساتھ ہارڈ ورکنگ بہت ضروری ہے۔ اب جو ہارڈ ورکنگ ہے نا، محنت، جو سخت محنت، جفا کش ہونا، محنت کرنا، یقین مانے ہمارے کسان بھائی، ہمارے مزدور بھائی محنت کرتے ہیں تو زمین کا سینہ چیر کر وہاں سے اناج اگاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں۔ خدا محنت کا پھل دیتا ہے۔ تو ابھی جو لاسٹ بات میں کہنا چاہوں گا وہ ہے خدا کا فضل۔ جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر جو گریس آف گاڈ ہے that starts to work within ourselves, that start to work in our lives۔ اور اس سے پہلے ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر ہم انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، کلام مقدس ٹھیک ہے، راہ حق ہے، اس میں زندگی ہے، میں متفق ہوں۔ لیکن دیکھیں آپ سارا دن کلام مقدس پکڑ کر سینے کے ساتھ لگا کر کہیں تو کیا شام کو آپ کو ٹھیک ہے خدا پروردگار ہے، ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اس بات کو اور طرح سے بھی لے سکتے ہیں، جب ہم جو سیکھتے نہیں وہ الفاظوں کو مطلب لے کر مروڑتے ہیں، چیزوں کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کنٹراڈکشن کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اسے لے کر لیکن شام کو کھانے آپ بھائی دیکھیں دعا کا کام ہے، دعا کا ٹائم ہے، محنت کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہماری زندگی میں ہر لمحہ چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے ہم بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے، جیسے انسان کے مراحل زندگی کے چینج ہوتے ہیں، ایسے ہمارے جب ارادے پختہ ہو جاتے ہیں
پھر ہماری اپرچونٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی جاتی ہیں. تو میں آج کے نوجوان نسل سے یہی بات کرنا چاہوں گا، بلکہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، یقین مانیں خدا نے آپ کو بہت اچھا، خوبصورت اور مکمل بنایا ہے. مقدس یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشی مجھ میں ہو اور میری خوشی تم میں، اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے. یسوع مسیح ہمیں کامل کرنا چاہتا ہے. جب ان چیزوں پر ہم کام کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ہم کامل ہو جائیں گے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بن جائیں گے. آمین. فادر جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ماں باپ کا وفادار رہنا ہے. یہ 10 حکام میں سے ایک حکم بھی ہے جو خدا نے جناب موسیٰ کو دیا کہ قوم کو دے. خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے. تو جو اپنے باپ اور اپنی ماں کے وفادار رہتے ہیں یقیناً خدا کا فضل بھی ان پر ہی جاری رہتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو بیٹا اگر تو اپنے والدین کی عزت کرے گا تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا. تو آج کے نوجوان کو سب سے پہلے چاہیے، نوجوان بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، تابعدار رہیں اور عزت کرتے رہیں. ناظرین بڑی خوبصورت بات ہے. جوانی کے ایام میں ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں بہت عقل آ چکی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ تعلیم ہے، ہمارے پاس جدید دور کے مطابق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم جدید الیکٹرونک سے وسیلہ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. مگر جو آپ کے ماں باپ ہیں وہ ان سب سے بھاڑکے ہیں. سب سے پہلے ان کی عزت کریں. اگر آپ خدا کی جناب سے اپنی عمر کو دراز کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں. جب اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو خدا آپ پر فضل کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا. اور یقیناً جو لوگ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہ خداوند یہوہ پاک خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے بھی وفادار رہتے ہیں اور بہت ساری برکات کو لیتے ہیں. ناظرین میں چاہتا ہوں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آسمانی باپ یسوع ناصری کے قدوس اور مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ان کے آنر کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں. میڈیا ٹیم پر تیری برکت چاہتے ہیں. فادر رضوان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں. باپ جتنے لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں سبوں کے لیے خداوند تیری جناب سے برکت کی اور بحالی کی دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اس سے پیشتر کہ ہم آپ سے اجازت لیں، میری آپ سب سے گزارش ہے، یوٹیوب پر ہمارا چینل موجود ہے ہوشانہ ٹی وی. ابھی یوٹیوب پر لکھیں ہوشانہ ٹی وی اور سبسکرائب کریں ہمارے ٹی وی کو، تاکہ جب ہم ہر روز نیا پروگرام، نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی بآسانی آپ تک رسائی ہو سکے. اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ انڈرائیڈ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ابھی پلے اسٹور میں جائیں اور ہوشانہ ٹی وی کو لکھیں اور ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہر روز، ہر جگہ، ہر وقت اپنے موبائل سے بھی ہوشانہ ٹیلی ویژن کو دیکھتے رہیے. خداوند کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکات پائیں. اور آپ سب سے اب میں اجازت چاہتا ہوں. میں پادری متی کرامت، ہوسٹ ہوشانہ ٹیلی ویژن پروگرام ایمان کی گفتگو، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.